اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میلبرن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بارش نے خلل ڈال دیا۔ قبل عظیم پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر میزبان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ آسٹریلیا کی جانب سے ڈیوڈ وارنر اور عثمان خواجہ نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو 6 رنز کے مجموعی سکور پر فرسٹ سلپ پر کھڑے عبداللہ شفیق نے صرف 2 رنز بنانے والے وارنر کا آسان کیچ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دونوں اوپنرز نے 90 رنز کی شراکت قائم کی۔ آسٹریلیا کی جانب سے پہلی وکٹ وارنر کی گری جو 38 رنز بنا کر سلمان آغا کی گیند پر بابر اعظم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ کینگروز کی دوسری وکٹ 108 رنز کے مجموعے پر گری جب عثمان خواجہ 101 گیندوں پر 42 رنز بنا کر حسن علی کی گیند پر سلمان آغا کو کیچ دے بیٹھے۔ آسٹریلیا کا مجموعی سکور 114 رنز پر پہنچا تو بارش نے آن لیا جس کے بعد میچ کو روک دیا گیا۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر بربریت کے خلاف آواز اٹھانے پر آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز اپنی ٹیم کے اوپنر بیٹر عثمان خواجہ کی حمایت میں بول پڑے۔ آسٹریلین کپتان پیٹ کمنز نے کہا ہے کہ عثمان خواجہ کی غزہ کے معاملے پر انسانی بحران پر توجہ دلانے کی کوشش جارحانہ نہیں، وہ اس بات کے لیے کھڑے ہیں جس پر وہ یقین رکھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت وقار کے ساتھ اس کا اظہار کیا۔ پیٹ کمنز نے مزید کہا ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہی کہا تھا کہ ساری زندگیاں برابر ہیں اور نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے۔ میں فاختہ کے نشان کے بارے میں بھی یہی کہوں گا۔ ICC اس کی اجازت نہیں دے رہے، ان کے قوانین بھی ماننے ہیں۔ ٹینس سٹار اسام اولق نے مودی سرکار کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ڈیوس کپ کے ساتھ ساتھ کرکٹ ٹیم بھی پاکستان بھیجے۔ ٹینس سٹار اسام اولق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو ICC چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان آنا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے ملک میں امن ہے۔ پاکستان کرکٹ اور دیگر ٹیمیں بھارت بھیج سکتا ہے تو بھارتی ٹیموں کو بھی پاکستان آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے ڈیوس کپ کے بارے میں میرٹ پر فیصلہ کیا۔ ڈیوس کپ کھیلنے کے لیے انڈیا کے پاس پاکستان نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بھارتی حکومت کا انڈین ٹینس ٹیم پر کوئی دباؤ ہوگا۔